السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک جزا اللہ علی محمدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا۔ یا رسول اللہ اعصنی یا حبیب اللہ اعصنی واللہ انت طبیبی یا رسول اللہ واللہ انت طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت مراقبہ حقیقت الصلاۃ۔ عزیزان گرامی، 29واں مراقبہ ذات حق تعالیٰ کے وسعت کمال سے چونکہ منشا حقیقت الصلاۃ ہے، بوسیلہ مشائخ عظام میرے حیت وحدانی میں فیض آ رہا ہے، ان کے وسیلے سے برکت سے۔ حقیقت صلاۃ سے مراد کمال وسعت بے چون ذات پاک حق تعالیٰ ہے۔ حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن اس کے جز نظر آتے ہیں، اور حقیقت صلاۃ سب کمالات کی جامع ہے۔ شب معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اے زما پیغمبر ادرے گا زمنس کو ماہ کیف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اے میرے نبی، اے میرے پیارے، اے میرے پیغمبر ٹھہر جا، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، تاکہ آپ کا رب نماز پڑھے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں نماز سے صلاۃ کی معنی نماز کی بھی ہیں، دعا کی بھی ہیں، رحمت کی بھی ہیں، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کیا پڑھا؟ درود ہی پڑھا ہوگا۔ تو ممکن ہے کسی حقیقت صلاۃ کی طرف اشارہ ہو، مضمون حدیث ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس صلاۃ کی طرف اشارہ ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں کأنک تراہ، جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ ایسی عبادت کریں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری کلام کو سن رہا ہے، میری تلاوت کو سن رہا ہے، جو بھی میں پڑھتا ہوں اس کو سن رہا ہے۔ تو اس جگہ پر بوجہ کمال ظاہر ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نیز فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، یعنی سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد، سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے نا بندہ اللہ کے ساتھ، تو فی الصلاۃ وہ نماز میں ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر نماز کا اسم اعظم سجدہ ہے، واسجد واقترب، اللہ اکبر۔ اور نیز فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ او ارحنی یا بلال، اور جو کمالات و مشاہدات نماز کے باہر مشہور ہیں وہ نماز کے اندر والے کمالات کے مقابل ظلال کی مانند ہے۔ اس طرح یہ وجود ہے نا، یہ میرا سایہ، وہ ایک سائے کے مانند ہے۔ ظلال ذل کا جمع سایہ۔ اور جو حقیقت صلاۃ سے واقف ہے وہ نماز کے دوران ظاہر سے مطلقاً تعلق ختم کر کے عالم غیب سے ملحق ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، واصل ہو جاتا ہے، جس کی کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی۔
اس سٹیج پہ جب بندہ واصل ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، ملحق ہو جاتا ہے، یہ تو یہاں پر سالک جانے، اللہ جانے کون سے کیفیت سے بندہ گزر رہا ہے معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام کمالات اور حقائق اس وقت منکشف ہوتے ہیں کہ جب قطب فقہ کے مطابق نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سنن، مستحبات کا لحاظ رکھا جائے کہ سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت زوائد کیا ہے، اور سنن کیا ہے، پھر مستحبات کیا ہے، واجبات کیا ہے، مفسدات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے نا جی۔ اس لیے فرمایا انہا لکبیرۃ، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ ہائے ہائے ہائے، حاضرین کرام، یہاں تک ہم پہنچ گئے، پھر 30واں مراقبہ پھر صحیح، لیکن میری بات غور سے سنیں، میری بات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ وہ مراقبات ہو، وہ اسباق ہو، وہ خاندان نقشبندیہ کے صبح و شام کے معمولات ہو، ارشاد مرشد ہو، اوراد ہو، عملیات ہو، جو بھی ہو، بغیر شیخ کے اس کے مجلس میں، اس کے بیت ہونے کے علاوہ یہ دولت میسر نہیں آ سکتی۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر شیخ کے یہ آپ کو آسانی سے مل جائے، لیکن شیخ بھی وہ آپ ریا و نمود و نمائش کو نہ دے کے پہلے 3 مرتبہ 10 مرتبہ 4 مرتبہ جائیں کہ وہ مریدین کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ تربیت حق کا نام نہیں ہے کہ آپ کوئی وہاں پر تڑپ رہا ہے، کوئی وہاں پر ہو رہا ہے، کوئی وہاں چیخے لگا رہا ہے، نہیں۔ ایک ایک مرید کو دست بید دینا، پھر استغفار سے درود شریف تک لانا، ایک ایک مثلا خاندان نقشبندیہ میں ایک ایک لطیفہ سمجھانا، ایک ایک پیغمبر کی مناسبت، پھر اس پہ انوار و تجلیات جو آتا ہے، اس پہ جو کیفیات ہوتے ہیں وہ سالک کو بتانا چاہیے۔ تو اتنا مغزخوری آج کل کون کرتا ہے؟ پھر اس طرح قادریہ کے اسباق ہے، پھر چشتیہ، سہروردیہ، پھر اس طریقے اور سلاسل کے اسباق۔ مجھے بہت فون آتے ہیں کہ جی روحانیت کے اصول کے لیے ہم یہ پڑھے، کشف کے لیے یہ پڑھے۔ او بابا، میں اس کو کہتا ہوں کہ جہاں آپ نے بیعت کیا ہے تو وہیں سے سیکھو، نہیں ہے تو تجدید بیعت کر لو۔ آپ ان کے غلام توڑے ہیں یا آپ نے آپ کو ان کو بھیج دی، جب وہاں سے آپ کو کچھ مل نہیں رہا، آپ کی تربیت ہو نہیں پا رہی، تو آپ مجاہدہ اور ریاضت کیسے کریں گے؟ تو ہماری کوشش یہی ہے، ہمارا مقصد اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔